یقینی اور قطعی معنی یہ ہے، لیکن ضمنی طور پر اس کے بارے میں کچھ اقوال مل جاتے ہیں تو وہ ضمنی درجے کے ہیں، یقینی اور قطعی نہیں۔ تو اس میں پھر صحابہ میں اختلاف ہے۔ جمہور تو یہی کہتے ہیں کہ اللہ اعلم بمرادہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین وغیرہ، ان سے بعض معنی معلوم ہیں، منقول ہیں، تو وہ ضمنی درجے میں ہیں، یقینی اور قطعی درجے میں نہیں۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ کی صفات متشابہات۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کے لیے ید یعنی ہاتھ، وجہ چہرہ، ساکھ پنڈلی، اور استواء علی العرش عرش پر مستوی ہوا، کہ یہ الفاظ جو ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ چونکہ قرآن پاک میں ان کا ذکر ہوا ہے، اس لیے ان پر ایمان ضروری ہے، لیکن ان کا معنی اور ان کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ یہ ایک ایک لفظ جو ہے وہ غور کرنے کا ہے کہ اللہ کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے لیے یہ الفاظ جو ہیں اپنی جو تعبیر ہے اس کے ساتھ ثابت ہیں، ان پر ایمان ضروری ہے، لیکن ان کا معنی اور ان کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی۔ آگے آئے گا اور نیچے جائیں، آگے بس تقریباً یہی۔ اچھا، ان کا معنی اور ان کی کیفیت ہمیں نہیں بتائی گئی، اس وجہ سے ان کو متشابہات کہا۔ اور ہم ان کا معنی اور ان کی کیفیت دونوں اللہ کو تفویض کرتے ہیں، یعنی اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ان سے جو بھی مراد ہے وہ حق ہے۔ یہ اہل سنت اشاعرہ اور ماتریدیہ کے متقدمین کا قول ہے، جبکہ ان کے متاخرین کہتے ہیں کہ ان میں اصل تو تفویض ہے، یعنی بس اللہ کے سپرد کر دو کہ اس کا جو معنی ہے اللہ کے علم میں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن جب گمراہ فرقوں نے عام لوگوں کو شبے میں ڈالنا شروع کیا تو ان کو گمراہی سے بچانے کے لیے انہوں نے ان کے مجازی معنی اختیار کیے۔ مثلا ید ہاتھ کا مطلب قدرت کیا، اور استواء کا مطلب غلبہ کیا۔ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ اور بعض دیگر حضرات ان کو اللہ تعالیٰ کی صفات کہتے ہیں، جبکہ باقی اہل سنت کہتے ہیں کہ جب ان کا معنی اور ان کی کیفیت ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو ان کو صفات بھی نہیں کہنا چاہیے، ان کو صرف متشابہات کہنا چاہیے۔ تو یہ اجمالی سا عقیدہ ہو گیا متقدمین اور متاخرین کے نہج میں، کہ ان صفات متشابہات کے بارے میں متقدمین کا مذہب صرف تفویض کا ہے، کہ اس کا معنی اللہ کے سپرد کر دو۔ اس طرح ید ہے، عین ہے، ساکھ ہے، ان کا معنی اللہ کے سپرد کر دو، اور کیفیت کا بھی ہمیں نہیں پتا، اس کا معنی بھی اللہ کو پتا اور اس کی تفصیل بھی اللہ کو پتا، ہمارا بس صرف اس پہ ایمان ہے۔ یہ تو متقدمین کا تھا۔ متاخرین کا بھی عقیدہ یہی ہے کہ بھئی اس کا حقیقی معنی اور تفصیل سب اللہ کو پتا، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ لیکن گمراہ لوگوں نے، معتزلہ خاص طور پہ، انہوں نے، اور پھر رافضہ جو ہے انہوں نے بعض جو عقلی سی بحثیں ہیں وہ شروع کر دیں، اور گمراہیاں گویا کہ شروع کر دیں۔ اب عوام اب شش و پنج میں پڑ گئے، یار یہ کیا بات ہے، اب یہ کیا مطلب ہے؟ تو اب جب ایسی صورت پیش آئی کہ عوام کا ذہن جو ہے وہ تشویش میں مبتلا ہونے لگا، تو پھر متاخرین نے کہا عقیدہ تو وہی ہے متقدمین والا، لیکن اچھا تم یہ سمجھو کہ ید سے مراد قدرت ہے، ید سے مراد اللہ نے اپنے ہاتھ سے انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو یہاں ید کا معنی ہے قدرت، تو یہاں ید بمعنی قدرت ہے، اور یہ ضمنی درجے میں ہے، حقیقی اور یقینی معنی پھر بھی اللہ ہی کے سپرد ہے۔ لیکن ید سے مراد ہاتھ بالکل نہ لو، اس لیے کہ ہاتھ ایک عضو ہے، جارحہ ہے، جسم ہے، اور اللہ کے لیے جسم ماننا تو کفر ہے۔ تو ظاہری معنی، ایسا ظاہری معنی جس سے کفر کی راہ ہموار ہوتی تھی، اس سے روک کے ایک مجازی معنی مراد لیا، جو کہ آدمی کو غلط مفہوم سے بچاتا ہے۔
تو یہ اجمالی سا متقدمین اور متاخرین کا تعبیر کا اختلاف ہے. ان کے ہاں صرف تفویض، یہاں پر تفویض جمع تعویل، تعویلی معنی ضرورت سے، مشغوبات اہل فتن، فتنہ گر لوگوں کی یعنی فتنہ بازیوں سے بچانے کے لیے تعویل بھی کر دی گئی. اچھا فائدہ، پس روح اللہ اور کلمت اللہ یہ بھی ایسے ہی متشابہ کلمات میں سے ہیں. البتہ عقلی اور شرعی قواعد پر نظر کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی مراد کا حاصل یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذی روح ہیں اور ان کے وجود کا سبب اللہ تعالیٰ کا امر اور کلمہ کن ہے. تو جب کلمہ، باقی تو سب کچھ اللہ کی اذن اور امر سے ہی ہوتا ہے، لیکن ایک نظام بنا دیا کہ انسان ہے، انسانوں سے انسانوں کے بچے پیدا ہوں گے، بکریوں سے بکریوں کے، بھینسوں سے بھینسوں کے. تو یہ ایک ضابطہ اور سنت ہے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش خارق عادت کے خلاف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کن فرمایا کہ پیدا ہو جائیں اور وہ ہو گئے، تو اس لیے ان کو کلمت اللہ کہا. ربط آگے ان حق پرستوں کا دوسرا کمال ذکر کیا جاتا ہے کہ علمی کمال رکھنے کے باوجود اس پر مغرور نہیں ہوتے، بلکہ اللہ تعالیٰ سے حق پر استقامت کی دعا کرتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ قلوبنا نہ ٹیڑھا کر ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا بعد اس کے جب ہدایت کر چکا تو ہم کو، ہدیتا تو ہدایت کر چکا، نہ ہمیں، ہدیتا نہ. وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور عطا کر ہم کو اپنے پاس سے رحمت، اِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ بے شک تو ہی ہے سب کچھ دینے والا. ربنا اے ہمارے رب، اِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ بے شک تو جمع کرنے والا ہے، الناسی لوگوں کو، لِيَوْمٍ لا ریب فیہ ایک دن میں نہیں ہے کچھ شبہ جس میں، یعنی ایسے دن میں جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اس دن تو سارے لوگوں کو اکٹھا کرے گا. ان اللہ لا یخلف المیعاد بے شک اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ کا. قرآن کے جو بنیادی مضامین جن کو بار بار قرآن بیان کرتا ہے اور گویا کہ ایک یقین راسخ لوگوں کے دلوں میں بٹھا دینا چاہتا ہے کہ قیامت کا دن آنے والا ہے، قیامت کا دن آنے والا ہے. تو اور بھی جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک خاص طور پہ قیامت کا دن، آخرت کا دن، حساب کتاب، اس کا جگہ جگہ اس کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. تو یہاں بھی ہے تو دعا، لیکن اس کے اندر بھی قیامت کا تذکرہ. اے اللہ تو یقیناً قیامت کے دن ایک دن آئے گا جب ساروں کو تو جمع کرے گا. تفسیر اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو کج ٹیڑھا نہ کیجیے، اس کے بعد کہ آپ ہم کو حق کی طرف ہدایت کر چکے ہیں، اور ہم کو اپنے پاس سے رحمت خاصہ عطا فرمائیے. وہ رحمت یہ ہے کہ ہم راہ مستقیم پر قائم رہیں، بلا شبہ آپ بڑے عطا فرمانے والے ہیں. اے ہمارے پروردگار ہم کجی سے بچنے کی اور حق پر قائم رہنے کی دعا کسی دنیاوی غرض سے نہیں مانگتے، بلکہ محض آخرت کی نجات کے واسطے مانگتے ہیں، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ بلا شبہ تمام آدمیوں کو میدان حشر میں جمع کرنے والے ہیں، اس دن میں جس کے آنے میں ذرا شک نہیں، یعنی قیامت کے دن میں، اور قیامت کے دن میں، اور شک نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ خلاف نہیں کرتے وعدے کا، اس لیے قیامت کا آنا ضرور ہے، اور اس وجہ سے ہم کو اس کی فکر ہے. رب آگے کافروں اور منکرین توحید کا برا انجام بتاتے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے اور آخرت میں جہنم میں جائیں گے، جیسا کہ پہلے کافروں کا انجام ہوا.
حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ دین کی بقا اور دین کا عروج یہ دو چیزیں ہیں. ایک ہے دین کی بقا اور ایک ہے دین کا عروج. دین کی بقا کا وعدہ اللہ نے کیا، تم کچھ کرو نہ کرو دین باقی میں رکھوں گا. اور عروج کو ہماری محنت، مشقت، مجاہدے، قربانی اور مجاہدے سے جوڑ دیا کہ دین باقی تو اللہ رکھیں گے. اب یہ ہماری محنت پہ منحصر ہے کہ ہماری مشقت اور قربانی پہ منحصر ہے کہ ہم کتنی قربانی دین کے لیے کرتے ہیں. کہ اگر چاہیں تو ہم مغلوب اور مقہور اور مجروح زندگی گزار دین پھر بھی باقی رہے گا، اور اگر ہم چاہیں محنت مجاہدہ کریں دین کی خاطر تو دین عروج کے ساتھ باقی رہے گا. تو ایک ہے دین کی بقا اور ایک ہے دین کا عروج. تو جو منکرین توحید وغیرہ ہیں ان کا ایک برا انجام یہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کے ہاتھوں مغلوب ہوں گے. کب؟ جب مسلمان قربانی کریں گے، مجاہدہ کریں گے، دین کے لیے کچھ کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ تھوڑی سی کیا نام ہے، تھوڑی سی کیا، ابھی تو امہات الاعمال نماز، اعمال میں سب سے پہلی جو چیز لازم ہوتی ہے وہ نماز ہے. تو نماز کے بارے میں وہ ایک ساتھی باہر ہیں، وہ کہنے لگے یہاں پہ کام بہت زیادہ ہے، تو کیا کوئی ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم 2 یا 3 نمازیں شام کو اکٹھی پڑھ لیا کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو کہا ان صلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نمازیں ہیں یہ مسلمانوں پر، ایمان والوں پر فرض کی گئی ہیں. ہر ایک کا اپنا وقت ہے، ہر ایک کو اپنے وقت کے اوپر وہ نماز فرض ہوتی ہے. جب وہ وقت نکل جائے تو وہ قضا ہو جاتی ہے. تو اللہ نے یہ فرض کیا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس فرض کو اپنے وقت پہ ادا کرنے کی طاقت بھی انسان میں رکھی ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے مکلف بنایا 5 نمازیں پڑھو، اپنے اوقات پہ پڑھو. اس کا مطلب ہے اس کی استطاعت اور قدرت انسان میں رکھ رکھی ہے. اگر ویسے مستحب ہوتا یا ذمہ لازم نہ ہوتا تو ٹھیک ہے، اختیاری چیز ہوتی، لیکن لازم ہے. لازم ہے تو اتنی استطاعت اللہ نے رکھ رکھی ہے. ہاں، ہم نے دنیا کو اتنا مطمع نظر بنا لیا کہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں ملتا، تو غلطی ہماری ہے. تو کیا یہ ارادہ کہ ہم ابھی دین کے لیے مجاہدہ کرنا تو آگے کی بات ہے، ابھی تو دین کی بنیادی پہلے دن کی جو باتیں ہیں ان کو پورا کرنا ہم سے نہیں ہو رہا. اور ایسے مسئلے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی نماز کو اپنے وقت سے آگے پیچھے کر کے پڑھنے کی اجازت ہے یا نہیں. وقت سے ایسا کہتے ساتھی کے کینیڈا میں کہہ رہے جی میں صبح کو فجر بھی پڑھ لیا کروں، ظہر بھی پڑھ لیا کروں، اور مغرب کو آ کے تو عصر اور مغرب اکٹھی پڑھ لیا کروں. اب بتاؤ، یعنی اس کو یہ گنجائش معلوم ہو رہی ہے، حالانکہ بالکل سامنے کی بات ہے کہ بھی نمازوں کو اپنے اوقات ہی پہ ادا کرنا ہوتا ہے، وہ وقت سے آگے پیچھے نہیں ہو سکتی. تو یہ کہ کافر مغلوب ہوں گے یہ جڑا ہوا ہے اس بات سے کہ ہماری محنت، مجاہدہ اور قربانی دین کی بنیادوں پر ہوگی. دنیا کے اعمال کو آگے پیچھے کر کے دین کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے چلنا ہوگا تو کفر مغلوب ہوں گے. لیکن اگر یہ نہیں تو پھر یعنی بقا تو رہے گی، عروج نہ رہے گا. کافر مغلوب نہیں، غالب ہو جائیں گے. باقی آخرت میں، آخرت تو یوم تبلی السرائر، ساری کلیاں کھل جائیں گی. وہ تو مثقال ذرۃ خیرا یرا شرا یرا، ذرے ذرے کا حساب ہو جائے گا وہاں پہ. تو پھر کہاں بھاگ نہیں سکتے نا. فانفذوا، اللہ کہتے بھاگ کے دکھاؤ. لا تنفذون الا بسلطان، ارے تم میری دی طاقت کے بغیر بھاگ بھی نہیں سکتے. لا تنفذون الا بسلطانی، میری سلطنت، میری قوت، اس کے بغیر تو تم بھاگ بھی نہیں سکتے. تمہارے میں اتنی بھی قوت نہیں کہ بھاگ سکو. تم بھاگو گے اگر تو وہ بھی میری دی ہوئی طاقت سے بھاگو گے. حال تو یہ ہے. تو اللہ تعالی ہمیں ان کا استحضار اور یقین کامل نصیب فرمائے. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المہاد. ان الذين كفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم،
ہرگز کام نہ آئیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی، فاولئک هم وقود النار، اور وہی ہیں ایندھن دوزخ کے، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، ان کا معاملہ ایسا ہے جیسے معاملہ فرعون والوں کا اور جو ان سے پہلے تھے ان کا معاملہ تھا۔ کیا کیا انہوں نے؟ کذبوا بآیاتنا، جھٹلایا انہوں نے ہماری آیتوں کو، فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا ان کو اللہ نے، بذنوبہم، ان کے گناہوں کے سبب، ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ شدید العقاب، اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔ قل للذین کفروا، کہہ دے کافروں کو، ستغلبون، کہ جلد تم مغلوب ہوو گے، سا ان قریب، جو کام جلد ہی ہو جانا ہو تو اس کو سین اور سوف عربی میں آتا ہے، سا تغلبون، جلد ہی تم مغلوب ہو جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور جمع کیے جاؤ گے دوزخ کی طرف، وبئس المہاد، اور کیا ہی برا ہے ٹھکانہ۔ تفسیر: بلا شبہ جو لوگ کفر کرتے ہیں ہرگز ان کے کام نہیں آ سکتے ان کے مال و دولت اور نہ ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ ایسے لوگ جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ ان لوگوں کا معاملہ ایسا ہے جیسا معاملہ تھا فرعون والوں کا اور ان سے پہلے والے کافر لوگوں کا۔ وہ معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو یعنی اخبار اور احکام کو جھوٹا بتلایا، یعنی احکام کا جھوٹا بتلانا تو یہ کہ ان پہ عمل نہیں کیا، نماز روزہ وغیرہ جو احکام تھے ان کو، احکامات کو جھوٹا بتلایا، ان پہ عمل نہیں کیا، اور اخبار کو جھوٹا بتلایا مطلب جو پچھلی امتوں کے حالات بتائے یا یہ خبر دی کہ قیامت آئے گی اور یہ حالات پیش آئیں گے، ان کو کہا ایویں باتیں ہیں، ان ھذا الا اساطیر الاولین، بس قصے کہانیاں، حقیقت کچھ نہیں۔ تو اخبار اور احکام کو جھوٹا بتلایا، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی ان کے گناہوں کے سبب، اور اللہ تعالیٰ کی گرفت بڑی سخت ہے کیونکہ ان کی شان یہ ہے کہ وہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ اس طرح معاملہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، سو ان کو بھی ایسی ہی سزا ہوگی۔ اور ان کفر کرنے والے لوگوں سے یوں بھی فرما دیجئے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ یہ پکڑ صرف آخرت میں ہوگی، بلکہ یہاں اور وہاں دونوں جگہ ہوگی۔ چنانچہ دنیا میں ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف جمع کر کے لے جائے جاؤ گے، اور جہنم کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ فرمایا کہ چنانچہ دنیا میں ان قریب تم مسلمانوں کے ہاتھ سے مغلوب کیے جاؤ گے۔ اس میں ایک بڑی بشارت بھی پوشیدہ ہے کہ ہر زمانے میں یعنی ایک طبقہ، ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو دین پہ جمنے والی ہوگی، حالات خواہ کیسے ہی آ جائیں، حالات خواہ کیسے ہی آ جائیں، دجال بھی نکل آئے تو پھر بھی ایک جماعت ایسی ضرور ہوگی جو دین پہ پورا جمنے والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے ساتھ رکھے۔ ہاں ایک دورانیہ لگتا ہے، وہ جس کا پیمانہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے بتایا نہیں کہ تم محنت مجاہدہ قربانی کرو گے تو پھر میرا تمہارے غلبے کا ہو جائے گا، وہ کتنا ہے اور کتنی مقدار ہے قربانی کی وہ اللہ نے بتایا نہیں ہے۔ ہمارے ذمہ بس یہ ہے کہ بس کیا سر سٹ کے چل دے رہی ہے، چلتے رہیں جو اللہ نے کہا اس کے مطابق چلتے رہیں۔ جب اللہ نے ہمارے ہاتھوں یا کسی کے ہاتھوں، یہ تو اللہ کا کام ہے نا کہ کس کے ہاتھوں کافروں کو مغلوب کرتا ہے، تو ایسا ہے کہ یعنی نا امید، یأس جس کو کہتے ہیں، یہ نا امیدی ہرگز نہیں آنی چاہیے، حالات کتنے بھی برے ہو جائیں اللہ تو ہے نا، اللہ تو ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوا کرو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر ہوتا ہے، مومن کا اللہ ہے نا، تو حالات کیسے ہی ہوں، پوری دنیا، پورا عالم کفر یعنی مسلمان اسلامی شاعر کا مذاق اڑانے والا بن جائے، تب بھی آدمی جمع رہے کہ اللہ کی مدد انشاءاللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی خوشی ہمارے ساتھ ہے، اور غلبہ آ کے رہے گا۔ تھوڑا سا عرصہ لگ جائے گا تو کیا ہوگا، ہم تو یعنی کل پرزے ہیں اللہ کے نظام کے، اللہ ہمیں سبب بنا لیں
اگلی نسل کے دین پہ قائم ہونے کا، اور ہم اپنا یہ کردار ادا کر کے دنیا سے چلے جائیں اور اگلی نسل کے ہاتھوں اللہ غلبہ مسلمانوں کو عطا فرما دیں، بس ہم نے اپنا کام کیا۔ اس لیے کہا کہ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جب تم ہدایت پہ ہو، اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہو، اب کسی گمراہ کی کوئی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمائے۔ فائدہ، آیت میں کفار سے مراد خاص کفار ہیں جن سے یہ خطاب ہوا تھا، چنانچہ مشرکین پر قتل اور قید کی مصیبت آئی، اور یہود کو قتل و قید کے ساتھ جزیہ اور جلاوطنی کی بھی سزا ہوئی۔ ربط، اوپر کفار کے مغلوب ہونے کی خبر دی گئی ہے، آگے اس کی ایک مثال بطور دلیل کے بیان فرماتے ہیں، وہ یہ کہ جنگ بدر میں مسلمان 313 تھے اور کفار 1000 تھے، یعنی 3 گنا سے بھی زیادہ تھے۔ خود کفار آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے کہ ہماری جماعت زیادہ ہے، مگر پھر بھی انجام دیکھ لیا کہ مسلمان ہی غالب رہے۔ اس سے ہر منصف عاقل استدلال کر سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں تو کفار کی کثرت اور مالداری اس کو روک نہیں سکتی۔ ٹائم پورا ہو گیا، کل کریں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال تو نہیں ہے؟